یہ چندے سے لوگ مسجدیں بناتے ہیں، چندے سے جو یتیم خانے چلتے ہیں. اب بلوچستان کو کیا یتیم خانہ بنایا ہوا انہوں نے کہ پیٹرول کی قیمت میں جو کمی بیشی آ رہی ہے، کل یہ پیٹرول کی قیمت پھر بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ منصوبے جو ہے وہیں پہ رک جائیں گے. پھر کس کی کون سی اشیاء کی قیمت، پھر آٹے اور چاول یا دال کی قیمتوں کی کمی کے جو بچت ہوگی اس سے بلوچستان کی تعمیر کرائیں گے. بلوچستان کے لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ شہباز شریف جیسا بندہ جو ہے ہمیں بیوقوف بنائے. اس روڈ کا افتتاح تو اس وقت کیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے، اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا. اب اس کو جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے گیس یا تیل کی قیمتوں کے جو ڈفرنس ہے اس سے بچت میں یہ کریں گے. عالمی مارکیٹوں میں تو روزانہ کے طور پر قیمتیں جو ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کوئٹہ پریس کلب کے اراکین، اس سے پہلے کہ میں اپنی باتوں کا افتتاح کروں، سب سے پہلے کوئٹہ پریس کلب کے نو منتخب صدر عرفان صاحب اور ان کے سیکرٹری جنرل ایوب ترین کو بمائے ان کی کابینہ کے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الگ آ کے آپ کو مبارکباد دیتے اور آپ کی مٹھائیاں بھی کھاتے، لیکن وقت کی کمی اور حالات نے شاید اس کی ہمیں اجازت نہیں دی، تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمجھا کہ آج آپ کو مبارکباد بھی دوں. معزز صحافی حضرات، کل بلوچستان نیشنل پارٹی بروز 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو لانگ مارچ وڈ سے کوئٹہ کی طرف ہم نے جاری کیا تھا، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عائد کی گئیں، 20 دن تک لکپاس کے مقام پر ہمیں روکا رکھا، اور جس مقصد کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کے کارکنان، مرکزی ساتھیوں نے اور معتبرین علاقے کے لوگوں نے جو تعاون اس لانگ مارچ یا دھرنے کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ اس دھرنے کے اختتام پہ ہم نے کچھ اعلانات بھی کیے تھے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں، ضلعوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. کل ان تمام باتوں کا، ان تمام واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد نہ صرف یہ ایک مسئلہ تھا بلکہ اور بھی کئی مسائل زیر بحث آئے، جس میں آپ کے بلوچستان کی مخدوش صورتحال، نام نہاد جو جمہوریت کے لبادے میں جو احکامات یا اقدامات یا فیصلے کیے جا رہے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سندھ کے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کے جو ایکٹ پاس کیے گئے وہ بھی زیر غور آیا. 6 کینال کا جو مسئلہ ہے وہ بھی زیر غور آیا. ملک میں زرعی ٹیکس آباد زمینوں پر لگائے گئے، مگر بلوچستان میں ستم ظریف یہ ہے کہ ہمارے باغات اور بنجر زمینوں پر بھی وہ ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پارٹی کی مرکزی جو کابینہ ہے اس میں تنظیم سازی کے مسائل بھی زیر غور آئے. لانگ مارچ جو 28 مارچ کو ہم نے وڈ سے جس کا افتتاح کیا تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح، کیونکہ کئی بار آپ پریس کلب کے دوستوں کے ساتھ لکپاس کے مقام پر اس کی تفصیل ہم نے بیان کی کہ کس طریقے سے ہمیں روکا گیا، کون کون سی جو رکاوٹیں ہمارے سامنے لائی گئیں، اس کے باوجود جس انداز میں لوگوں کی اس میں شرکت، اور 20 دن تک سردی گرمی، عید کا دن، کئی جمعے بھی ہم نے وہاں پہ گزارے،
اس کے باوجود لوگوں کا اس انداز میں اس میں شرکت کرنا میرے خیال میں خود ہماری اس موقف کی تائید اور ہماری کامیابی کی دلیل دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت جس سے یہ مطالبات ہم کرتے آ رہے تھے کہ جو خواتین ہیں یا BYC کی جو اراکین ہیں ان میں مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی، سخت اللہ شاہ جی اور سمیدی جو بیبر بلوچ، ہمارے BNP کے جو کارکن ہیں ماسٹر عبدالحلیم اور کئی سیاسی کارکنوں کو جو ہے 3 MPO کے تحت پابند سلاسل کیا گیا ہے. ماروائے قانون ان کی گرفتاری کی جو عمل میں لائی گئی ہے. معاملہ پھر گیا عدالتوں میں. ہماری لیگل ٹیم بھی عدالتوں میں پہنچی اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کی جو میڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی اس فیصلوں کا جائزہ لیا ہوگا. مارنگ کے پٹیشنر جو تھی اس کیس میں اس کی بہن تھی نادیہ بلوچ، جس نے 22 مارچ کو یا 24 مارچ کو انہوں نے پٹیشن داخل کی اور ایک ہی پیشی اس کی ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے 10 اپریل کو. اس میں جو بینچ ہے نمبر 1 وہ ان سے ایفیڈیوٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر آپ لائیں تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کارروائی کو آگے لائیں گے. باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کے وکلاؤں نے ان سے جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرایا اور وہ فیصلہ جو محفوظ تھا غیر محفوظوں کے ہاتھوں جب چلا گیا، 4 دن کے بعد جب اس کی فیصلہ سنایا گیا، پھر گیند ایک بار پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف پھینکی گئی. اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس جو بینچ نمبر 2 میں دائر کیا گیا تھا، کھانسی کا کیا نام تھا؟ نہیں وہ جو کھانسی تھے رؤف خاصو کے 2 بیٹے تھے. ان پر بھی ایلیگیشن یہی تھی کہ 3 MPO کے تحت BYC کے ممبران کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا یا ان کو پناہ دیے. بینچ نمبر 2 اس MPO کو جو 3 MPO کو جو خارج کرتی ہے. ایک ہی بلڈنگ 2 مختلف کمرے، ایک میں چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے جج بیٹھے ہوئے ہیں، سیم ایلیگیشن، ایک ہی نوعیت کا کیس، لیکن ایک میں جو ہے ریلیف ملتا ہے، دوسرے میں ریلیف نہیں ملتا. تو یہ اس عدالتی نظام پر جو ایک سیاہ دبا ہے. اور اس کے باوجود جو دوسرے ہمارے کارکنان تھے جن کو 70-71 کے قریب تھے، جن کو 100 کے قریب 70 ہمارے ہیں، باقی دوسری پارٹیوں سے ہیں، ان پر بھی یہ 3 MPO کے تحت کیس لگائے گئے تھے. اور کل جب اس کی ہیئرنگ ہوئی بینچ نمبر 1 کے سامنے، تو ہمارے وکلاؤں نے، ساجد ترین، ہمارے جو جواد صاحب ہیں، انہوں نے جب اس پر آرگیو کیا اور کورٹ کے سامنے، ججز کے سامنے اور کوئی دلیل تھی نہیں، تو یہی کیس انہوں نے بینچ نمبر 2 پر کی طرف بھجوا دیا ہے. اب یہ جگ ہسائی سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے. عدالتیں میں جب انصاف مہیا نہیں ہوگا، عدالتیں بھی نالے کی اس طرف دیکھتی رہیں گی، تو لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں. جب انصاف کے تمام تقاضے بند کیے جاتے ہیں، جب انصاف کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو لوگ مزاحمت کے مختلف ٹولز جو استعمال کرتے ہیں. آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ انسرجنسی ہے، چاہے یہاں پر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، چاہے یہاں پر ماروائے آئین گرفتاریاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، یا یہاں پر ان کی آڑ میں یہاں پر فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں، ان تمام کا مقصد یہاں کے وسائل کو لوٹنا، یہاں کے سائل پر قبضہ کرنا. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر
مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں, ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے, لیکن اس ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے. وہی ایکٹ جو ہے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں جو زیر بحث ہے, کئی دنوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پر منتخب اراکین ہیں, وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں. یہاں پر ایسے لوگوں کو, ایسی قوتوں نے ان کو منتخب کر کے لایا ہے جو ان کی ڈگڈگی پر ناچ اور گانے بجاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو, نہ ہی حکومتوں سے ریلیف مل رہا ہے. اب اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے علاوہ جو ایک پی پی ایل کی جو ایکسٹینٹ دی گئی ہے قدرتی گیس اور تیل کے حوالے سے, 2015 سے یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ چلا آ رہا ہے. کئی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں, میرے خیال میں 2015 سے آپ دیکھیں تو 3 حکومتیں تبدیل ہوگی, یہ چوتھی حکومت ہے. ان تینوں حکومتوں نے اس کو منظوری نہیں دی. نگراں حکومت جب یہاں پر قائم ہوئی انوار الحق کی اس میں جب ان کو وزیر اعظم بنایا گیا, تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کیئر ٹیکر نہیں انڈر ٹیکر. لوگوں نے ہماری بات کا جو مذاق اڑایا کہ اس کا مطلب کیا ہے انڈر ٹیکر. انڈر ٹیکر وہ ہوتا ہے جو گورکھن ہوتے ہیں, جو قبریں کھودتے ہیں, اور اس حکومت نے ایک قبر نہیں بلوچستان کے لوگوں کی حقوقی کی کئی قبریں کھودی ہیں. جنوری میں 29 جنوری 2024 کو منظوری دینے کی جو ہدایت دی جاتی ہے, معاملہ ای سی سی کو بھجوایا جاتا ہے, اور اس کے بعد فیصلے کا اختیار جو ہے نا اس وقت کی جو نگراں حکومت ہے وہ اختیار کرتی ہے. حالانکہ 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 172 کو دیکھیں آپ, قدرتی وسائل اور تیل اور گیس میں جو ہے حصہ وفاق اور صوبے کا جو مساوی ہے. لیکن ابھی اس صوبائی حکومت نے اس ایگریمنٹ کو جو 2015 سے پینڈنگ تھا اس کو سائن کر کے نہ کہ صرف آرٹیکل 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے, بلکہ صوبے کے جو جملہ حقوق ہیں ان کو ایک پوٹلی میں باندھ کر وفاق اور اس ملک کی اداروں کی جو ہے جولی میں پھینک دیے ہیں. اب وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کی جو ہے خالق کہلاتی ہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی پارٹی اگر اس صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے, ان کی پارٹی نے جو ہے نا 18ویں ترمیم کی تابوت میں جو ہے کیل ٹھوکی ہے. وہ نہ کہ صرف مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت بلکہ پی پی ایل کی جو ہے ایکسٹینشن ہے سوئی گیس کے حوالے سے, اس کو ایکسٹینشن دے کر 18ویں ترمیم کی کو جو ہے نا انہوں نے ایک آخری کیل ٹھوک دی اس میں. تو اس معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی نے وہ جو ہمارے ریلیاں جو بدستور جاری رہیں گی, اس کے علاوہ 23 اپریل کو خضار میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا, 25 اپریل کو گودر میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا, 27 اپریل کو پنجگور میں جلسہ منعقد کیا جائے گا, 29 اپریل کو نوشکی, اور کوئٹہ میں جو ہے 2 مئی کو احتجاجی جلسہ جو منعقد کیا جائے گا. ان تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پارٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اب بغیر جمہوری مزاحمت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا, اور یہ مزاحمت ہم روز اول سے کرتے آ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی یہ اس بات پر حق بجانب ہے کہ جب تک کہ اہل بلوچستان, اور میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, نہ کہ صرف ہم مزاحمتی تحریکیں چلائیں گے بلکہ لیگل
قانونی چارہ جوئی کا بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ اور پی پی ایل کی جو ایکسٹینشن کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم آئینی پٹیشن داخل کریں گے، اور تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہم ان کو بھی اس پر آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے. اگر وہ اس پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ بنائی گئی ہیں، کیونکہ صوبے میں تو ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تو وجود نہیں، مرکز میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اپنی جو لیگل کمیٹی ہیں ان سے صلاح مشورے کے بعد یہاں پر ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ان دونوں مسئلوں پر داخل کریں گے. آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہیں اس حوالے سے؟ سردار صاحب، بلوچستان کی جو صورتحال آپ نے بیان کی، اپنی پارٹی کے مرکزی کابینہ میں بھی جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، اس سے قبل لکپاس دھرنے میں اے پی سی آپ کی جو صدارت منعقد ہوئی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان مسائل پہ ایک بار پھر بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ایک سٹیج پہ ہوں گی؟ کیونکہ اے پی سی میں دو جماعتیں نظر نہیں آئیں، ان کی نمائندگی نہیں تھی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ سیاسی جماعتیں ان گمبھیر مسائل میں ایک سٹیج پہ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، اے پی سی جو لکپاس کے مقام پر بلائی گئی تھی اس میں تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں، کسی طرح حکومت کا حصہ بھی ہیں، وہ اس میں شامل تھی. اور اب جو قانونی چارہ جوئی کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کو دعوت دی بھی جائے گی، ان سے رابطے بھی کیے جائیں گے، اور جو آنا چاہے ہم ان کو موسٹ ویلکم کریں گے. اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے تو زور زبردستی ہم ان کو نہیں لا سکیں گے. جہاں تک دوسری جو بڑی سیاسی پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا ہوا ہے، دے آر پارٹ آف اٹ، اس پورے گیم کا، چاہے وہ آپ کا مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہو، چاہے وہ آپ کا پی پی ایل کی جو ایکسٹینشن ہو، یا بلوچستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، ماروائے قانون جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور مسنگ پرسنس میں جو دن پر دن اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کا حصہ ہے، اور جو مسخ شدہ لاشیں مختلف علاقوں میں پھینکی جا رہی ہے وہ اس کا حصہ ہے. صاحب یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام آپ کی ماضی میں بھی اتحادی رہی ہے اور الیکشن کے موقع پر بھی وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرتے رہے. مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی نے یہاں پر وہ بقول ان کے کہ انہوں نے بغیر پڑھی اس میں دستخط کر دی، اس کی حامی کر دی. لیکن سی ایم بلوچستان کہتے ہیں تمام پولیٹیکل جماعتیں ہمارے ساتھ شامل تھیں، اس میں اے پی بھی شامل تھی، اس میں انہوں نے تمام پارٹیوں کا نام لیا. تو کیا کہیں گے جو آپ کے اتحادی بھی رہے اور آپ کے بڑے قریب بھی رہے اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ اے پی سی میں بھی شریک ہوئے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ جمعیت کا جو کردار ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، اس میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو ہم نے فرام ہارسز ماؤتھ سے سنی ہوئی، اس میں تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں شامل ہیں جو اس وقت بلوچستان اسمبلی کا حصہ ہیں، ماں سوائے ہماری پارٹی کے. بی این پی کا ہمارا ایک رکن تھا، وہ اس میں شامل نہیں تھا، باقی تمام پارٹیاں اس میں شامل ہیں. اب یہ ان پارٹی کی مرکزی قیادت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہے، ان کی کوتاہی ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اس کا حصہ بنی ہیں. تو میرے خیال میں اس کا جواب وہ پولیٹیکل پارٹیاں بہتر انداز میں دے سکتی ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے کوئی بھی اس کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. اس سے نقصان کسی ایک علاقے کا نہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کا ہے. اور ہم سب جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں کسی نہ کسی طرح ہم بلوچستان کے نفع اور نقصان میں جو ہے برابر کے شریک ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ دھرنے کے دوران جو ہے صوبائی حکومت کا ماننا تھا کہ وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے، آپ نے گرفتاری نہیں دی. دوسرا یہ ہے جو سیاسی جماعتیں جو آج انتظار میں ہیں وہ بار بار آپ کی جو بی این پی ہے اسے قدوس دور کی حکومت میں شامل سمجھتی ہیں اور بدترین کرپشن کے بھی الزامات لگاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کے اراکین بھی جو آپ سے بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی وضاحت نہیں دیتے. ہم نے بھی اس ٹائم اپوزیشن کی خاموشی دیکھی. جی اس جو بی این پی کو جو ہے قدوس دور سے جوڑا جاتا ہے، اس کی آپ لوگ صفائی بھی نہیں دیتے، اور اس ٹائم اراکین جو آپ سے بیٹھے ان کی خاموشی بھی ہم نے دیکھی، جو اپوزیشن بھی دیکھی.
इसके हवाले से आप लोग को बार बार जोड़ा जाता है कि कुछ दौर में की तरह आपको दोबारा इक़्तिदार दिया जाए तो आप लोग खामोश रहिए। देखिए, जो पहला सवाल है आपका हमारी गिरफ्तारी का, तो इससे बेहतर गिरफ्तारी का मौका क्या हम उसको देंगे कि उनके सामने बैठे हुए हैं। उनको शौक़ पूरा करना है, कर लें पूरा। मैं क्वेटे में मौजूद हूँ, पहले तो लखपास में था, शायद उनकी 4x4 गाड़ी जो है वहाँ पे चढ़ने में उनको तकलीफ़ या दुश्वारी हो रही थी। अब तो एक साइकिल पे भी आके यहाँ से प्रेस क्लब से ना सीएम हाउस इतना दूर है, ना गवर्नर्स हाउस, ना सेक्रेटरीट इतनी दूर है, वो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक कुद्दूस के दौर में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम कुद्दूस दौर हुकूमत में हमने जाम साहब के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया था उसमें हम बराबर शरीक थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुद्दूस जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसको मुंतखब करने में हमारा एक वोट भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। पीएसडीपी जो हर एक सूबाई मेंबर का हक बनता है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर अपोजिशन का वो हक हमेशा मारा जाता है। और वो पीएसडीपी में जो स्कीमात दिए गई हैं वो सिर्फ बीएनपी को नहीं दिए गए, तमाम सियासी पार्टियाँ जो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी उनको भी मिल रही थी, उनको कदर ज़्यादा मिल रहा था पीएसडीपी, और जो अपोजिशन में थे उनको भी वो हिस्सा मिल रहा था। अगर किसी उन डेवलपमेंट की स्कीमों में किसी एक रुकन पर भी कोई एक टेढ़ी पैसा भी साबित है, अदालतें उनकी हैं। 3 MPO के तहत वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, नैब के तहत भी वो हमें गिरफ़्तार कर सकते हैं। अगर होता तो वो हमारे चाचे या मामे नहीं लगते जो हमें बख्श दिया जाता। अभी तक जेल में है, आपने दर्जा दिया था कि जब तक डॉक्टर माहन बलोच और प्रवासी की जो बाकी खवातीन वो रिलीज नहीं किए जाते कोर्ट से जेल से, हमारा धरना जारी रहेगा। क्या कोई बैकडोर आप लोगों की कोई डील हुई है कि आपने धरना खत्म करने का ऐलान किया? देखें, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की तारीख़ में, और न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे बयाबान में और इन ख़तरात में जो धरना दिया गया वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने दिया है। बाकी जो धरने थे वो दिन को लोगों में होते थे, रात को जो है घरों में आराम, बिस्तरों पे आराम करते थे, और ड्राइंग रूमों में जो उनकी महफिलें सजती थी। ये वाहिद धरना है जो संगलाख पहाड़ों के दामन में कायम रहा 20 दिन पर। ख़तरात भी थे, हमले भी हुए हम पर, और रोज़ाना एक ना एक नए खुदकुश हमले की जो है हमारे पास तस्वीर भेजी जाती थी। उसकी परवाह किए बगैर भी हमने 20 दिन वो धरना कायम रखा, और जिस दिन हमने धरने का अख्तिताम किया हमने कहा धरने को हम ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारी तहरीक जारी रहेगी, और वो तहरीक एहतजाजी रैलियों और आज जो जलसे का नाम हमने दिया हुआ है वो किसके ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं? इसी रियासत के इदारों सूबाई हुकूमत के उन इक़दामात के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर बैकडोर आप कहते हैं कोई डील हुई है तो फिर आज यहाँ पर ना उसकी सूबाई हुकूमत को सुनाते, ना ही उनके जर्नलों को सुनाते, ना ही उनके ब्रिगेडियरों को सुनाते। आपने जिक्र किया डॉक्टर माहन बलोच के केस का कि ये फैसला अदालती निज़ाम पर एक ज़्यादा हुआ है, तो फिर आप इससे बड़े बड़े इशू जो बलूचिस्तान के हैं, लापता अफराद है, यहाँ पे मादनी वसाइल है, कुदरती वसाइल है, इन इशूज़ को लेके आप अदालत जा रहे हैं, तो किस उम्मीद के साथ जा रहे हैं जब इस फैसले को भी आपने देखा? देखिए, 3 MPO के तहत तो इसमें कोई शक नहीं कि जो फैसला हुआ है अदालत का वो सही दबा है, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से तो दस्तबरदार नहीं होते। अगर अदालत दब्बे के बजाय अपना मुंह काला करना चाहती है वो फिर हम फैसला जो उसके हाथ में देंगे। सरदार साहब, आपने कौमी असम्बली के जो नशिस्त वहाँ से भी इस्तीफा लिया, एक कदम एतमाद की हम कह सकते हैं कि आप एतमाद नहीं रहा। दूसरी तरफ जानवर हम देखते 20 दिन का धरना, एहतजाजी तहरीक, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अलबत्ता मजीद गिरफ्तारियों में इजाफा हुआ है। तो क्या इन हालात में आप दोबारा अपोजिशन इतिहाद जो महबूब खान चलते हैं उनसे रब्ता करेंगे ग्रैंड तहरीक चलाने के लिए, या ये इसी तरह तहरीक चलती रहेगी? देखिए, तहरीक चलाना और जदोजहद करना वो एक बात है। अगर आपके वो गोल अचीव नहीं करते इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने जदोजहद से दस्तबरदार हो जाएं। आप जदोजहद के मुख्तलिफ हथकंडे और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते जो हम करते आ रहे हैं, और हमने अभी तक सरेंडर नहीं किया। जहाँ तक दूसरी जो जमातें हैं एहतियात बनाना है, वो इस वक्त कबल अज़ वक्त है। जो एक मरकज़ में तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इत्तेहाद है उसका अभी तक तो हम हिस्सा हैं,
ان کے سامنے بھی یہ ہم نے ایشوز رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر مہرنگ والوں کے, اور وہ خود چل کر لکپاس پر آئے تھے. انہوں نے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کا بھی اظہار کیا, اور قومی اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو انہوں نے ریز کیا. اسلام آباد میں پریس کے سامنے انہوں نے ڈاکٹر مہرنگ کی گرفتاری اور ہمارے دھرنے کا جو ہے تذکرہ بھی کیا. میڈم الزام لگایا جا رہا ہے آپ پر کہ آپ کی جو سیاست تھی وہ کہیں آپ کو ختم ہونے کا خدشہ تھا, جس میں آپ نے مہرنگ کا سہارا لیا اور ایک احتجاج کی صورت میں شہ صوفیوں کی زینت بنتے رہے. دوسرا الزام آپ پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے دھرنے کی وجہ سے 2 مرتبہ پولیس پر اٹیک بھی ہوئے ہیں. تو ان الزامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھی الزامات آج کے نہیں ہیں. 2006 میں جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی تھی, ہم نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے. اس وقت بھی الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جب ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا گوادر ٹو کوئٹہ, اور جس لانگ مارچ کا نام لشکر بلوچستان تھا, جنرل مشرف نے ہاکی گراؤنڈ میں ایک تقریر کی تھی اسی دوران جب ہم نظر بند تھے کہ میں کسی لشکر کو نہیں مانتا ماں سوائے پاکستانی فوج کے لشکر کو. تو اس وقت بھی ہم پر الزام لگایا گیا کہ یہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے کوئی. جب میری گرفتاری ہوئی, میرے ساتھ 700 ہمارے کارکن گرفتار ہوئے, تب بھی یہ الزام لگا کہ جی یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے حکومت نے اس کو گرفتار کیا ہے. اور جب میں جلاوطنی سے واپس آیا تب بھی یہ الزام لگائے گئے. تو جب الزام انسان پر لگاتے ہیں, جب تنقید ہوتی ہے, تو اس کا مطلب اس ملک میں بالخصوص جب اس طرح کے تنقید ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ آپ کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جی پولیس پر حملے ہوئے ہیں, اب ہم اپنی مرضی سے تو وہاں پہ نہیں رکے تھے. کنٹینر ہم نے تو نہیں وہاں پہ کھڑے کیے تھے, روڈ ہم نے بلاک نہیں کیے تھے. الزام اس کا بھی ہم پہ آ رہا ہے کہ جی روڈ بلاک ہم نے کیے. آپ خود آئے تھے وہاں پر, آپ کے انجمن تاجران آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا جی حکومت کی طرف سے یہ ہے. آپ کے کیمرے جو ہے اس کی گواہی دیں گے. تو رکاوٹ اگر حکومت ہمیں چھوڑتی ہم آ جاتے کوئٹہ کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا احتجاج کرتے. رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی, اور ہم پر جو خودکش ہوا اس کا بھی الزام ہم پہ, پولیس پر بھی خودکش ہوتا ہے اس کا بھی الزام ہم پہ. اور اچھا ہوا ہے کہ اسرائیل جو فلسطین پہ یا ہندوستان جو کشمیر پر جو کچھ کر رہا ہے اس کا بھی الزام ہم پہ لگا دے تو شاید بات کچھ اچھی لگتی ہے. سردار صاحب, آپ کی حال ہی میں وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ جو ہے وہ پیٹرول کی جو بچت ہوگی اس کی تعمیر ہوگی. تو آپ اس کے نیک عمل کو کس نظر سے؟ یہ نیک عمل پتہ نہیں, یہ چندے سے لوگ مسجدیں بناتے ہیں, چندے سے جو یتیم خانے چلتے ہیں. اب بلوچستان کو کیا یتیم خانہ بنایا ہوا انہوں نے کہ پیٹرول کی قیمت میں جو کمی بیشی آ رہی ہے, کل یہ پیٹرول کی قیمت پھر بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ منصوبے جو ہے وہیں پہ رک جائیں گے. پھر کس کی کون سی اشیاء کی قیمت, پھر آٹے اور چاول یا دال کی قیمتوں کی کمی کے جو بچت ہوگی اس سے بلوچستان کی تعمیر کرائیں گے. بلوچستان کے لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ شہباز شریف جیسا بندہ جو ہے ہمیں بیوقوف بنائے. اس روڈ کا افتتاح تو اس وقت کیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے, اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا. اب اس کو جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے گیس یا تیل کی قیمتوں کے جو ڈفرنس ہے اس سے بچت میں یہ کریں گے. عالمی مارکیٹوں میں تو روزانہ کے طور پر قیمتیں جو ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, تو پھر کیا کریں گے. وے آؤٹ سنا کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں, لیکن ان کو سمجھنے کے بجائے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے وہ ہر کوئی سلطان رائی بنا بیٹھا ہے, مولا جٹ بنا بیٹھا ہے, اور بلوچستان کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. چند تمغے اپنے سینے پر, اس سے زیادہ تو تمغے تو آپ لوگوں نے میرے سینے پہ لگائے ہوئے ہیں. تمغے لگا کر اور چیخ کر بلوچستان کے لوگوں کو دھمکیاں دینا,
क्या यही धमकियाँ आपकी याया खान ने अपने ईस्ट पाकिस्तान के दौर में नहीं दी थी? क्या यही धमकियाँ जनरल मुशर्रफ ने कि हम उनको इस तरह हिट करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि 500 लोग हैं, उनको जो है ख़त्म करके रख देंगे? लेकिन आज तो ख़ुद वो एडमिट कर रहे हैं अपनी फिगर्स, वो 500 से 1500 तो हो गए। वो क्यों हुए 1500? उनके रवैये की वजह से, उनकी जुल्म और ज़्यादतियों की वजह से। वो इंसर्जेंसी जो कभी एक ज़िले चंद इलाकों में थी, आज पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है। अगर यही रवैया रहा, बलूचिस्तान का मसला हल तो नहीं होगा, ना ही ये ख़त्म होगा, बल्कि इसमें और पेचीदगियाँ आएंगी। यहाँ पर जब तक कि वो माइंडसेट चेंज नहीं किया गया है, जब तक कि बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक हिस्सा तस्लीम नहीं किया गया है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ नौआबादियती तर्ज जो हुक्मरानी है वो ख़त्म नहीं किया गया है, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। रियासत के इदारे, यहाँ पर आने वाली हुकूमतें, चाहे जो भी हुकूमत हो आई है, वो रियासती इदारों की डिक्टेशन पर चलती हैं। यहाँ पर एक ज़माना था कि सेक्टर कमांडर को हेडमास्टर कहा जाता था, आप लोगों को याद है? सेक्टर कमांडर को हेडमास्टर, आज वज़ीर आला उसको बॉस कहता है। कितनी तरक्की हो गई मुल्क में, सूबे में, कि वो हेडमास्टर अब जो है उनका बॉस बन गया है। 18 ग्रेड का एक ऑफिसर जब वज़ीर आला उसको अपना बॉस कहे तो इस मुल्क की बदकिस्मती नहीं? तो इसका मतलब सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर वो तो उसके बॉस हुए, कमिश्नर तो उसका माई बाप हुआ, चीफ सेक्रेटरी तो पता नहीं क्या होता है। तो कहने का मकसद ये कि बलूचिस्तान के मसाइल जब तक कि उन्होंने GHQ से पॉलिटिकल तरीके से अपने पास नहीं रखे, और वो एक जेन्युइन और पॉलिटिकल मसला है। बलूचिस्तान के मसले को फौज कशी और बमों तोपों से हल करने की कोशिश की जाएगी, ये मसला इतना तौल पकड़ेगा तो फिर शायद बलूचिस्तान के लोग, हमें दूसरे इलाकों में वीज़ा की ज़रूरत होगी और दूसरे इलाकों को बलूचिस्तान में आने के लिए वीज़े की ज़रूरत है। ये आप जो बात कर रहे हैं, आप ये देखें, वो जब आप एहतजाज पर बैठे हुए थे, आपके अपने बलूचिस्तान के जो MPs हैं या लोग हैं, उन्होंने आपके मुताबिक बहुत कुछ कहा, तो आप दूसरों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप ये बताएं, जब आपके बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? देखें, इनकी क़यादत मेरे बारे में कुछ कहती तो उनको मैं जवाब दे सकूँ। इनको मैं लायक नहीं समझता, काबिल नहीं समझ के इनको जवाब दूँ। फॉर्म 47 से आए हुए को कोई हमारे पास काश फॉर्म 47 वाला होता तो उसको जवाब दे सकता।